بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور اوساطها وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوف اور دہشت کرونا وائرس کی ہے. ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر ایک گھنٹے کے بعد خبروں میں اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر اسی وائرس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. یہ ان وبائی امراض میں سے ایک ہے جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور یہ وہ وبائی مرض ہے کہ جس کا آغاز چائنا سے ہوا اور اس کے بعد 24 ممالک تک یہ پھیل چکا ہے. اور اللہ رب العزت بھی اپنے قدرت کے عجیب و غریب کرشمے دکھاتے ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کرنے والا میں ہوں. ساری دنیا میں وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، چائنا ہو گیا، جاپان ہو گیا، امریکہ بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ گیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، یہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں تک یہ وائرس پہنچ چکا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جائے، لیکن جب اللہ کا امر آ جائے تو کسی کی ترقی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو سارے کے سارے اسباب، ساری کی ساری طاقتیں وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں. اور یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس نے بالخصوص غیر مسلم ممالک کو اور اس کے بعد اب مسلم ممالک کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اپنی لپیٹ میں لیا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا آغاز چائنا سے ہوا، لیکن چائنا پر اللہ کا یہ عذاب کیوں آیا؟ وہاں پر اللہ کی یہ پکڑ کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے 1,10,00,000 مسلمانوں کے ساتھ جو طویل عرصے سے ظلم شروع کیا ہوا، ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. قرآن کریم ان سے چھینے جا رہے ہیں، حجاب پر پابندی ہے. اللہ رب العزت نے ان مظلوموں کی آہوں پر اس عذاب کو ان پر مسلط کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو اس وقت اسلامی ریاست کی حدود 10 لاکھ مربع میل تک تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ حدود 22 لاکھ مربع میل تک تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ حدود 64 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا تو انہوں نے ایک صحابی حضرت حکم بن عامر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین بھیجا تھا. اس کے بعد انہوں نے 2 اور وفد بھیجے، لیکن جس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور آیا تو مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ان کو بھیجا تو وہ ان سارے علاقوں کی فتوحات کرتے کرتے 83 ہجری سے 94 ہجری کے درمیان انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا، جن میں ایک علاقہ وہ ترکستان کا بھی تھا. اور یہ ترکستان کا علاقہ یہ اس وقت فتح ہوا، اس وقت یہاں پر اسلام آ گیا.
یہاں زیادہ لوگ ترک تھے، اور پھر وقت گزرتا گیا، یہاں پھر ایک اسلامی حکومت بھی بن گئی، انہوں نے اپنا جھنڈا بھی بنا لیا، اور اس طریقے سے وقت گزرتا گیا، ان کی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، ان کے اختلافات بھی ہوتے رہے۔ 1948 سے پہلے بھی ترکستان کی ریاست کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ 1949 میں چین نے اس پہ قبضہ کر لی، اور اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے سنکیانگ اس کا نام رکھ دیا، اور اس کا دارالحکومت اورمچی کو بنا دیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا دارالحکومت کاشغر تھا۔ علامہ اقبال کے اشعار کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ کاشغر آج بھی سنکیانگ کا شہر ہے۔ تو چین نے اس پہ قبضہ کر لی۔ قبضہ کس لیے کیا؟ قبضہ اس لیے کیا کہ وہاں پر معدنی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ قبضہ اس لیے کیا کہ وہاں پر بہت سی ایسی سونے کی کانیں موجود ہیں جن سے چین یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہم نکال لیں گے تو پھر ہمارے لیے ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا، 1 کروڑ سے زائد یہاں پہ مسلمان تھے۔ تو انہوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد چین کی کمیونسٹ پارٹی نے 1986 میں ایک دفتر قائم کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہاں پر مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے، اور انہوں نے ایک دستاویز جاری کی جس کا نام دستاویز نمبر 7 رکھا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہم 10 اقدامات کریں گے، اور وہ 10 اقدامات کیا ہوں گے؟ جو بھی مسلمان ہوگا وہ لمبی داڑھی نہیں رکھ سکے گا، کوئی مسلمان خاتون حجاب نہیں پہن سکے گی، مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے، مسلمانوں کو تشدد کے ساتھ اسلام سے روکا جائے گا، اور اس طریقے سے انہوں نے دوسرے شہروں سے غیر مسلموں کو لا کر یہاں آباد کرنا شروع کیا، حراستی مراکز بنائے، اور 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے اس میں قید کر دی، جہاں پر انہیں خنزیر کھانے پہ مجبور کیا گیا، پیشاب پینے پہ مجبور کیا گیا، اور ایسا ظلم کیا گیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وقت گزرتا گیا، پچھلے سال دنیا کے 22 ممالک نے، جن میں سے برطانیہ تھا، فرانس تھا، جاپان تھا، اور بھی ممالک تھے، انہوں نے کہا کہ چائنا نے جو حراستی مرکز بنائے ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو چائنا کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ہمیں وہاں تک رسائی دے اور مسلمانوں کو آزاد کرے۔ 3 ہفتے گزر گئے، چائنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 ہفتے کے بعد یہ جواب دیا کہ مسلمان شدت پسندی کے رجحانات رکھتے ہیں، اس لیے ان کو رکھا گیا ہے۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، لیکن جب چائنا نے یہ جواب دیا تو 37 ممالک آگے بڑھے چائنا کے دفاع کے لیے، جن میں سعودی عرب بھی تھا، پاکستان بھی تھا۔ تو انہوں نے مل کے یہ کہا کہ نہیں، چائنا جو کچھ کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ چائنا تو انسانی حقوق کا علمبردار ہے۔ تو گویا چائنا جو بھی کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے۔ اور ان میں ایک ہمارے امیر المومنین بھی تھے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر 37 ممالک کے ساتھ مل کر یہ بیان دیا، اور گویا اس سے یہ ان کو اجازت دے دی گئی، سعودیہ کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی، کہ ان مسلمانوں پر جتنا تشدد ہو سکتا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آج تک کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی سوائے ترک کے۔ ترک اس لیے ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ بنیادی طور پر ترکی ہی ہیں، یہاں کے کھانے چائنا کے کھانوں سے نہیں ملتے، یہاں کے لوگوں کی شکل و صورت چائنا کے لوگوں کی شکل و صورت سے نہیں ملتی، یہاں کی زبان وہ چائنا کی زبان سے نہیں ملتی، اور یہاں کا کلچر چائنا کے کلچر سے بالکل مختلف ہے، بلکہ یہاں کی زبان لکھنے میں عربی اور فارسی جیسی ہے۔ اور پھر ایسے بیانات دیے جائیں کہ ہمارے ملک میں اگر کسی اقلیت کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو کشمیر میں بسنے والے اگر مسلمان اقلیت ہیں، ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اقلیت ہیں، اگر ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو پھر چائنا میں بسنے والے مسلمان جن پر ظلم اور تشدد اور بربریت کی انتہا ہے، ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟
اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے. اللہ مظلوم سے کہتے ہیں وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، لانصرنک ولو بعد حین، میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ وقت کیوں نہ لگ جائے. اور اللہ نے اس وبا کو چائنا میں پھیلا دی. 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ووہان، 1 منٹ کے اندر اللہ نے اسے جنگل بنا دی. کوئی شہر سے باہر نہیں آ سکتا، کوئی شہر کے اندر نہیں جا سکتا. پوری دنیا کے اندر اس کی دہشت کو پھیلا دی. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی ترقی ہو گئی ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بڑے اختیارات ہیں، یہاں سے میزائل نصب کریں تو امریکہ کے فلاں شہر پہ جائے گا. امریکہ کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں تو یہاں تک جائے گا. ہمارے اختیارات اور ہمارا دائرہ کار اتنا وسیع ہو گیا ہے، ہماری سیٹلائٹ وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو انسان کی سوچ میں نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے نہیں ماروں، سیٹلائٹ نہیں تباہ کروں گا. میں کیسے ماروں گا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں رعب، خوف، دہشت پیدا کر دوں گا، اسی سے مر جاؤ. دنیا میں اس سے پہلے بھی بڑے وائرس پھیلے. اس وائرس سے مرنے والوں کی شرح 100 میں سے 2 ہیں. 2% لوگ جو اس وائرس میں مبتلا ہیں وہ مر رہے ہیں. رعب اور دہشت کتنی زیادہ ہے کہ فضائی آپریشن معطل ہو گئے، عمرے کے ویزے منسوخ ہو گئے، سفر منسوخ ہو گئے، سیاحت ختم ہو گئی، تجارت پہ اس کے اثرات آ گئے، معیشت بگڑ گئی، ساری کی ساری. تو اللہ یہ دکھاتا ہے کہ کوئی اس کائنات میں ہے جس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، جس نے تمہارے ایٹم بم نہیں چھیڑے، جس نے تمہاری سیٹلائٹ کو نہیں چھیڑا، جس نے زمین کو حکم نہیں دیا کہ وہ تمہیں نگل جائے، جس نے آسمان کو حکم نہیں دیا کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش اتارے. اس نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا اور اس نے تم پر وہ رعب، وہ دہشت اور وہ خوف مسلط کر دیا کہ ساری دنیا مل کر بھی ابھی تک اس کا علاج تلاش نہیں کر سکی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. فرمایا کتنی ہی قومیں، بستیاں، لوگ جو بڑی طاقتور تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، حدود سے تجاوز کیا، اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنا دی. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا. فرمایا ظالم لوگوں کو، قوموں کو، بستیوں کو ہم نے ایسے پیس کر رکھ دیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور ان کے بعد اور لوگ ان کی جگہ پر آ گئے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. فرمایا کہ جنہوں نے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا ہے ان کی کیا طاقت ہے؟ ان سے زیادہ طاقتور قومیں اس زمین پر تھیں، لیکن کیا ہوا کہ جب ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، ہم نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مسلط کیا، تو ہم نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ کوئی ان کی مدد نہ کر سکا، کوئی ان کے کام نہ آ سکا. ساری دنیا مطمئن تھی اپنے انتظامات سے، اپنی ترقی سے، اپنے اسباب اور وسائل سے. تو اللہ کیا فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، تو فرمایا کہ تمہارے سوتے ہوئے ایسا عذاب بھیجوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے. افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون. تمہارے کھیلتے، تمہارے کودتے، تمہارے چلتے پھرتے ایک ایسا عذاب تم پہ مسلط کر دوں گا کہ تم اس سے جان نہیں چھڑا سکو گے اور تم اس سے بھاگ نہیں سکو. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تو اللہ نے زمین کو حکم نہیں دیا، اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ایک پتھر وہ مارتا اور وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے سر پہ لگتا اور اس کو چیر کر، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین کے اندر جا کے لگتا تھا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ آپ یہ بتائیے کہ اگر ساری دنیا کے انسان آپ کے نافرمان ہو جائیں، کوئی ایک کلمہ گو نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہ ہو جو آپ کا اطاعت گزار ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، توحید کا اقرار کرنے والا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک جانور بھیجوں گا
جو ساری کی ساری دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا جانور باری تعالیٰ وہ کہاں پر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور میری چراگاہوں کے اندر ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ وہ چراگاہیں کدھر ہیں؟ فرمایا وہ چراگاہیں میرے علم کے اندر ہیں۔ تو اللہ نے جب پکڑنا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی فوجیں چلانے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑے انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ ایک چیخ فرشتہ مارتا اور ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی صورت کے اندر یہ ان ممالک پر مسلط ہوا۔ اب ایک سوال ذہن میں آپ کے آیا ہوگا کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ تو پھر سعودیہ میں بھی پہنچ گیا، یہ تو پاکستان میں بھی پہنچ گیا، اس سے تو مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمان اور کافر دونوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ جدا جدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ بھی کیسے حکیم ہیں، کیسے کیسے سوال صحابہ سے کروا دیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر وبائی مرض ہوتا تھا طاعون، طاعون سے لوگ شہید ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تو 20,000 مسلمان یکدم اس کے اندر متاثر ہو کے فوت ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعون کے بارے میں بتائیے، یہ بھی تو ایک وبائی مرض ہے، اس سے کئی لوگ متاثر ہو کے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کو حل کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جہاں چاہے اللہ بھیجتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور فرمایا جس مسلمان پر طاعون کا مرض آ جائے اور پھر وہ اپنے شہر کے اندر رہے صبر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اگر وہ اسی بیماری کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ فرمائیں الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کسی بھی وبائی مرض کے ساتھ جو بھی مسلمان دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پہ جا رہے تھے تو سرغ نامی ایک بستی کے پاس سے گزرے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو آپ نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، انصار تھے، مہاجرین تھے، تو ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس بستی کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، امانت دار ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں شہر میں نہیں جانا، تو اللہ کی تقدیر ہوگی تو طاعون کا مرض لگ جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں لگے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، احتیاط بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میرے پاس اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شہر کے اندر کوئی وبائی مرض آ جائے تو وہاں پر نہ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، جیسے ہم نے مشورہ کیا تھا، اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مل گیا۔ تو یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں کے ساتھ دنیا میں اللہ کا معاملہ جدا جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان اس زمین پہ چلتا پھرتا ہے، اس پر بیماریاں، مصیبتیں، وبائیں آتی رہتی ہیں اور وہ ان سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ امراض، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ مسلمان کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں، اور اگر مسلمان اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اللہ کے ہاں اسے شہیدوں کے برابر اجر دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے ظاہری اسباب بھی بتائے اور اللہ کے ساتھ تعلق لگا کر، اللہ کے ساتھ
اپنا رشتہ مضبوط کر کے دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ کلمات پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ اسے نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زہر اس پہ اثر کر سکتا ہے۔ تو یہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، جو کرنے کا کام ہے اس میں لگیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، وہ سمیع بھی ہے وہ علیم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اس کو پڑھے گا اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک رات بڑا سخت طوفان تھا، بڑی سخت آندھی تھی، تو ہم نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، اللہ رب العزت اس طوفان سے اس آندھی سے ہمیں نجات دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملا، میں نے آپ کو تلاش کر لیا تو آپ نے مجھے کہا قل، کہو پڑھو۔ میں نے کہا ما اقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے پھر کہا قل پڑھو۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہ پڑھو قل هو اللہ احد، اور فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ ان آخری 3 صورتوں کو پڑھے اور شام کو 3 مرتبہ ان آخری 3 صورتوں کو پڑھے تو اللہ رب العزت ہر مرض سے، ہر وبا سے اور ہر قسم کے امراض سے اس کو نجات دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقین شرط ہے۔ یقین کے ساتھ جو پڑھے گا اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمایا کہ من قرأ، جس آدمی نے تلاوت کی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں، مغرب کے بعد پڑھ لے عشاء کے بعد پڑھ لے، آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آدمی رات میں تلاوت کر لے گا، ان کو پڑھ لے گا، آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کے شیاطین سے، جنات سے، جادو سے، شریر لوگوں سے، حاسدین سے، اور فرمایا کہ بیماریوں سے، وباؤں سے اللہ رب العزت اسے نجات عطا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بستر پہ تشریف لاتے تو آپ آخری 3 صورتیں یہ پڑھتے، ایک مرتبہ آخری 3 صورتیں پڑھتے، دونوں ہتھیلیوں پہ دم فرماتے اور پھر وہ ہتھیلیاں سارے جسم کے اوپر مل لیتے، پھر دوسری مرتبہ آخری 3 صورتیں پڑھتے اور ان کو دم کر کے پھر اپنے جسم پہ مل لیا کرتے، پھر تیسری مرتبہ اس طریقے سے آپ دم کر کے اپنے جسم پہ ہتھیلیاں مل لیتے تھے۔ فرماتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے میں دم کر دیا کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھوں پہ میں پڑھ کے دم کرتی اور آپ کے ہاتھ مبارک جہاں جہاں آپ کے جسم تک پہنچتے میں پھیر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی خوبصورت اور جامع دعائیں سکھا دی ہیں، ایسے اذکار ہمیں بتا دیے ہیں، ایسے اعمال ہمیں بتا دیے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی وبا آ جائے، دنیا میں کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے جس کا علاج نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ رب العزت انہی کے اندر تمہارے لیے شفا پیدا کر دیں گے۔ اور یہ تو دنیا کے اسباب ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے، دنیا کہتی ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ نے علاج نہ اتارا ہو، ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، لیکن کوئی اس علاج تک جلدی پہنچ جاتا ہے، کوئی دیر سے پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک طرف ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ان اذکار کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت کریں گے۔ اور دوسری طرف احتیاطی تدابیر بھی ہیں۔ دنیا نے احتیاطی تدابیر کیا بتائی ہیں؟ عالمی ادارہ صحت نے جو احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں وہ کیا جاری کی ہیں؟ 30 سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، کھانسی آ جاتی ہے، چھینک آ جاتی ہے تو آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں، آپ چھینک آ جاتی ہے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھیں، ماسک استعمال کریں
اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ جس شہر کے اندر وبا ہے لوگوں کو وہاں پہ روک دیا، دوسرے شہروں سے جو سفر کر کے آ رہے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، 13 دن تک ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے، پھر اگر وہ کلیئر ہوں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج دنیا یہ ہمیں سکھا رہی ہے جبکہ وبا پھیل چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو۔ اب جس نے 3 مرتبہ کھانا کھانا ہے تو وہ پہلے بھی ہاتھ دھوئے گا، بعد میں بھی ہاتھ دھوئے گا، تو اسے کیسے ایسا مرض لگ سکتا ہے؟ جسے آج دنیا کہتی ہے چھینک آ جائے تو ہاتھ آگے رکھ لو، اگر کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو ہاتھ آگے رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ادب مجھے اور آپ کو سکھایا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہاتھوں کو صاف کرو، اچھا صابن استعمال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی ظاہری بیماری اس کے جسم پہ رہتی ہے، نہ باطنی بیماری اس کے جسم پہ رہتی ہے۔ تو دنیا جہاں 1400 سال بعد ٹھوکریں کھا کے پہنچ رہی ہے، وہاں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہلے سے آگے کھڑی ان کا استقبال کر رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ایک مسلمان ان تحقیقات پہ جتنا یقین رکھتا ہے اتنا اپنے نبی کی سنت پہ نہیں رکھتا۔ انگریز کہہ دیں تو یقین آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو یقین نہیں آتا۔ اور یہ زبردست موقع ہے، اپنے بچوں کو ہم بتائیں اسلام کیا ہے، اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ جو کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، آج دنیا وہی کچھ کہہ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ دنیا کے غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آج جو چیزیں دنیا ہمیں بتا رہی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ چیزیں ہمیں بتائی تھیں اور ہم تو اس پہ روزانہ عمل کرتے ہیں۔ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کتنا سچا دین ہے اور اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر صحابہ کو ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب کسی زمین میں، کسی خطے، کسی علاقے کے اندر طاعون کا مرض پھیل جائے، آپ نے فرمایا کہ وہاں نہ جاؤ۔ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں جو لوگ ہوں وہ وہاں سے موت کے ڈر سے نہ بھاگیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ طاعون کی بیماری میں ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو علاقے سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ زندہ رہتا ہے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہیں رہتا ہے اور اسے وہیں پر موت آ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا موت تو ایک ہے، نہ وہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی۔ رہنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہا اس لیے موت آ گئی، بھاگنے والے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا اس لیے بچ گیا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت آ جائے گی تو پھر انسان بڑی نیند سے، میٹھی نیند سے بستر پہ سو رہا ہوگا تو سوتا سویا رہ جائے گا اور اسی طریقے سے دنیا میں سے چلا جائے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ میرے اور آپ کا یہ ایمان اور یہ یقین پختہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میدان جنگ کے اندر جایا کرتے تھے، اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے جایا کرتے تھے اور اس یقین کے ساتھ جایا کرتے تھے کہ اگر ہماری موت مقرر ہے تو ہم پھر بستر پہ مریں، اس سے بہتر ہے میدان جہاد کے اندر مریں، اور اگر موت مقرر نہیں ہے، موت کا وقت نہیں ہے، تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے نہیں مار سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ساری زمین کے برابر سونا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، اللہ رب العزت اس کا سونا اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تقدیر پر سچے دل سے ایمان نہ لے۔ انسان کا یہ یقین ہو جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، جسے اس نے ٹال دیا ہے وہ آ نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جب رحمت کے دروازے کھول دے تو ساری دنیا مل کے اسے بند نہیں کر سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اللہ رب العزت اگر بند کر دے تو ساری دنیا مل کر اس دروازے کو کھول نہیں سکتی۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی پختگی کے ساتھ یہ بھی بتایا احتیاط بھی ضروری ہے۔ فر من المجذوم فرارک من الاسد، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوڑ کا مرض ہو یا ایسا مرض ہو جو وبائی مرض ہے، پھیلتا ہے، تو مومن کا عقیدہ یہ ہو
کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیلتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو صحت مند ہو وہ کسی ایسے بیمار کے پاس نہ جائے کہ جس کو وبائی مرض ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ عقیدہ یہ ہو کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو اگر وہ باقی اونٹوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو ان کو بھی خارش لگ جاتی. تو عقیدے کی بات آپ نے کیسے سمجھائی؟ آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول، یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ وہ تو کسی ایسے اونٹ کے ساتھ نہیں رہا جو خارشی تھا. تو وہ کہنے لگا کہ اس کو تو پھر اللہ کے حکم سے لگی. تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہی سب کو خارش لگتی ہے، لیکن احتیاط پر عمل کرنا یہ دین کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. تو احتیاط بھی اور اس کے ساتھ میرے اور آپ کا یقین بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو. ایک مومن جب اللہ کی ذات پہ اس کا یقین درست ہوتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. اور دوسری اس کے ساتھ چیز یہ ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، جیسے کہ پورا پاکستان ہی کرونا وائرس کا شکار ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کرونا وائرس ہر ایک کے ساتھ آ گیا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی سی کوئی خبر آ جائے تو یہ اسے ایسے پھیلا دیتے ہیں، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتے کس بات کو پھیلانا چاہیے کس کو نہیں پھیلانا چاہیے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر معاملہ اللہ کے رسول تک چھوڑ دیں اور معاملہ علماء صلحاء فقہاء تک چھوڑ دیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر پتہ چلے کہ کون سی بات کو پھیلانا ہے کون سی بات کو نہیں پھیلانا. اور بہت سے لوگ تو ابھی سے کسی کو فلو ہو گیا، کسی کو کھانسی ہو گئی ہے تو وہ ابھی سے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے ابھی مجھے ہو جائے گا. سلام دعا لینا چھوڑ رہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے بزدلوں کو جا کے پیغام دے دو، اگر جنگوں میں لڑنے سے موت آتی، اگر تلواروں کا سامنا کرنے سے موت آتی تو آج خالد بن ولید بستر پہ اس کی موت نہ آتی. تو ایک احتیاط ہمیں یہ بھی کرنی ہے کہ خوف نہ پھیلائیں، دہشت نہ پھیلائیں. دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ مسلمان ہونے کا ثبوت دیں. سارے پاکستان کے اندر ماسک ایسے غائب ہو گئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مل ہی نہیں رہے، جہاں چلے جاؤ مل ہی نہیں رہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کی یہ شان نہیں. یرموک کی لڑائی میں ابو جہم کہتے ہیں کہ میں لڑائی کے بعد میں نکلا، میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں اپنے چچا زاد کو، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا، اور میں نے ساتھ پانی کا مشکیزہ لے لیا. تو جہاں ملیں گے ہو سکتا ہے زخمی ہو، پانی کی ضرورت ہو. میں وہ لے کر گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرا چچا زاد وہ شدید زخمی پڑا ہوا ہے اور پانی کی اسے شدید طلب ہے. تو میں نے پانی ڈالا اور پانی ڈال کے ابھی اس کو پلانے کے لیے قریب ہی گیا تھا کہ اس کے پاس ایک اور زخمی تھا. اس نے آہ کی اور اشارہ کیا کہ مجھے بھی پانی پلا دو. تو میرا چچا زاد کہنے لگا پہلے اسے پلا دو. سبحان. کہتے میں لے کے اس کے پاس گیا. جب دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک تیسرا زخمی بھی پاس پڑا ہوا تھا. اس نے آہ کی تو وہ دوسرا کہنے لگا مجھے نہ پلا، اس تیسرے کو جا کے پلا دے. کہتے میں تیسرے تک پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا. میں نے کہا چلو دوسرے کو پلا دوں. میں دوسرے تک آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. اپنے چچا زاد تک پہنچا تو اس کی روح بھی نکل چکی تھی. یہ مسلمان ہوتا ہے. آٹے کا بحران اس کی آواز نکل آئے تو سارے کے سارے آٹا سٹاک کر لیں، گندم سٹاک کر لیں. ماسک کی ضرورت کی آواز نکلی تو سب نے سٹاک کر لیا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود فقر و فاقے میں مبتلا ہو، تنگی میں مبتلا ہو، وہ سوچتا ہے میرے مسلمان بھائی کا پیٹ بھر جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہا اصل غنا تو دل کا غنا ہے. اس دل کی کنجوسی سے جو آدمی نجات پا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس بات کا اظہار کریں، اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں. مشکلات میں، حالات میں، مصائب میں ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال کریں. اور اس کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائیں، ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور اللہ پہ یقین کریں.
اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ ہوگا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا مل کر تجھے نفع دینا چاہے اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو نہیں نفع دے سکتے۔ ساری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو کوئی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا علاج تلاش کر رہی ہے، علاج مل نہیں رہا تو دنیا کیا کرے گی؟ تو بطور مسلمان وہ اعمال کریں جو ہمیں دین نے بتائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔